أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ربی زدنی علما دا کیمفورڈ اکیڈمی کے چینل سے یوٹیوب چینل سے دوبارہ یوم حاضر ہے اور آپ تمام ٹیچرس کو ویلکم. یہ دا کیمفورڈ اکیڈمی کے لیے کام کر رہے ہیں. دا کیمفورڈ اکیڈمی اسکول ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کو ٹرین کیا جاتا ہے آن لائن ٹیچنگ کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کیا جاتا ہے ڈسٹینس لرننگ کے لیے. اور ڈسٹینس لرننگ کے ساتھ ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو ڈسٹینس لرننگ کی بھی ٹریننگ ملے. تو ڈسٹینس لرننگ دو طرح کی ہوتی ہے جی. ایک تو ڈسٹینس لرننگ فزیکلی ایک ہی جگہ پر ٹیچر بھی موجود ہوتا ہے, لرنر بھی موجود ہوتا ہے. اور ایک ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے کہ ٹیچر یا جو ٹیچ کرنے والا ہے وہ جیوگرافیکلی ان کا جو ایریا ہے وہ چینج ہوتا ہے. یعنی کہ ٹیچر اگر انسٹیٹیوٹ پہ ہے یا گھر میں ہے اور بچہ اپنے گھر میں ہے تو اس دو طرح کی لرننگ کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں ڈسٹینس لرننگ. اب اس ڈسٹینس لرننگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ٹیچنگ ہے اس کی کیا جیوگرافیکلی اور ایتھیکلی اینڈ اکنامیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی نیڈس کیا ہے. کہ جب ہم یہ کلیریفائی کر لیں گے کہ ہمارے آنے والے فیوچر میں جو ٹیچنگ ہے یا جو ٹیچنگ پروسیس ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے, اس میں کیا چینجز آئیں گے, تو پھر ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں اس کے لیے کس قسم کا میٹیریل چاہیے, کس قسم کے لوگ چاہیے. تو فرسٹ آف آل تو یہ بات اب طے ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو دا اسمارٹ, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بیکم اسمارٹر. چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ لرننگ پروسیس ہو, چاہے وہ ایونٹس ہوں. تو جس نے اسمارٹ کانسیپٹ کو, پروسیس آف دا اسمارٹنیس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو اس کے لیے سروائیول کے چانسز تو بہت زیادہ ہیں. لیکن جو ایسا نہیں کر پائے گا اس کے لیے سروائیول کے چانسز کم ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اب ہمیں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہماری نیو جنریشن ہے, جو اپ کمنگ جنریشن ہے, اسے ہم نے ٹرین کرنا ہے. اور اسے ٹرین کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ورک کرنا ہے اپنے اوپر کہ اب پہلے جیسی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, پروسیس ہے, وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سارے ایک سال کے اندر 2 لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس لاک ڈاؤن کے اندر پہلے لاک ڈاؤن میں کیونکہ نہ تو اداروں کی تیاری تھی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا گیا تھا کہ جس کو لے کر بچوں کو پہلے سے ٹرین کیا جائے. یہ 7 مہینے جو پہلے لاک ڈاؤن کے تھے وہ تقریباً ضائع ہو گئے. یعنی ہمارے تعلیمی سال کے 7 مہینے ضائع ہو گئے. آٹے میں نمک کے برابر وہ پیرنٹس جو کہ آلریڈی آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے تو سروائیو کر لیا, اپنے بچوں کو ہوم بیس ایکٹیویٹیز اینڈ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا, لیکن جو باقی ہیں وہ نہیں کر پائے. تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنی پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو کمیونٹی ہے وہ میرے حساب سے 60% لے لیں کہ ان کو وہ سارے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. ان میں پوٹینشیل تو بہت ہے لیکن ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. ابھی بھی جب ہم پیرنٹس سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسمارٹ ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے تو ان کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو دیکھیں, مہنگی چیزیں خرید کر اس سے آپ اپنی پرابلمس کا سلوشن نہیں نکال سکتے. دا مین کانسیپٹ از کہ آپ کو اپنے ریسورسز کے اندر ہی ایسے ریسورسز کا یوٹیلائزیشن کرنا ہے, ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے کہ نہ تو ایکسپینسز انکریز ہوں اور آپ کی وہ جو نارمل سے گیجٹس ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. اسمارٹ موبائل ہے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جس کے پاس اسمارٹ موبائل نہ ہو. اسی
آپ استعمال کر کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو دا کیمپوڈ اکیڈمی لانچ کر رہی ہے ایک ایجوکیشن سیٹ اپ جس میں بچے ویکلی اسائنمنٹس کو ٹیچرس کی نگرانی میں لے کر جائیں گے اور انہیں پورا پراپر ایک دن کے اندر گائیڈ کیا جائے گا کہ اپنی ویکلی ایکٹیویٹیز کو انہیں اس کے ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے, میٹیریل سلیکشن کیسے کرنی ہے, کتنا میٹیریل پڑھا جائے گا, یہ بچے کو انوالو کر کے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا. اور پھر اس کی سپورٹ کے لیے کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے چینل یوٹیوب چینل دا کیمپوڈ اکیڈمی کی ویڈیوز کو جن کے لنکس ان کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیے جائیں گے اور جسٹ ان ون کلک اپنے اسی ٹیچر سے جو ان کے اسکول سبجیکٹ ٹیچر ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے, اس کی ویڈیوز کو وہ دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر پوری کوشش کی جائے گی کہ صرف اسی ایکٹیویٹی پر بیس رہا جائے, اسی ایکٹیویٹی کو کنسرن کیا جائے جو ایکٹیویٹی اسے بچے کو اسائن کی گئی. یعنی کہ ہر سبجیکٹ کی ویکلی ایکٹیویٹیز کو شوٹ آؤٹ کیا جائے گا اور ٹیچرس کی ٹریننگ اس سلسلے میں جاری ہے. ویڈیوز آلموسٹ ایک ویک کی ریکارڈ ہو چکی ہیں, تو ایوری ویک کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے دا کیمپوڈ اکیڈمی کے چینل پر اپلوڈ کی جائے گی اور ان کے لنکس واٹس ایپ پر سینڈ کر دیے جائیں گے اسپیسیفک کلاسز کو, تاکہ وہ بچے آرام سے گھر پر بیٹھ کر اس اپنی ایکٹیویٹی کو جو نئے اسائنمنٹس ملے ہیں انہیں کمپلیٹ کر سکیں. تو پیرنٹس آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے اور جو مزید ٹیچرس ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے, جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اسمارٹ ایجوکیشن کی طرف, اسمارٹ لرننگ کی طرف, اسمارٹ بزنس کی طرف آپ کو آنا ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, اگر ریزسٹ کرتے رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. یہ تو سبھی آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ایک ایسا دور بھی تھا پاکستان میں کہ پورے گاؤں میں ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا اور پورا گاؤں وہاں پر جمع ہو کر ویڈیو کو یا ڈرامہ یا فلم دیکھا کرتا تھا. تو ہم جب یہ بات آج کی جنریشن کو بتاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہوگا. پھر ریسنٹلی ایگزامپل آپ اس کی یہ لے لیں کہ ایک ایسا وقت تھا کہ پورے محلے میں ایک پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتا تھا اور اس پی ٹی سی ایل فون کے اوپر لینڈ لائن جو فون تھا اس کے اوپر رشتہ داروں کی کالز آتی تھی اور بتا دیا جاتا تھا کہ 7 بجے یا 8 بجے یا شام 4 بجے آپ کی فلاں رشتہ دار کی کال آ جائے گی, اور لوگ وہاں پر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ویٹ کرتے تھے اور جب وہ کال آتی تھی ان سے بات کرتے تھے. تو یہ بات اگر آپ دیکھیں تو 1995 سے لے کے 2000 تک اس طرح کی سچویشن تھی. پھر 2000 کے بعد اتنی ریولیوشن آئی کہ ہر گھر میں پی ٹی سی ایل موجود تھا, تقریباً آلموسٹ ہر گھر میں پی ٹی سی ایل موجود تھا. اور اس کے بعد ایک فیز آیا کہ جب تار والے کنیکشن کی جگہ لے لی وائرلیس نے. اب وائرلیس جب لانچ ہوا پاکستان میں تو جگہ جگہ پی سی او کھل گئے اور پھر لوگوں کو کسی کے گھر جا کے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا. جب بھی کسی کو کال کرنی ہوتی تھی پی سی او پہ جاتے تھے کال کرنے. آفٹر دیٹ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہر گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے انٹرنیٹ کیفے کھلنا شروع ہو گئے. تو ہر آنے والی ٹیکنالوجی نے اپنی پچھلی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا اور اس سے یعنی پچھلے گیپ کو فل کر دیا. جو لوگ ان بزنسز میں انوالو رہے انہوں نے اس وقت جو وقتی سچویشن تھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اب انٹرنیٹ کیفے بہت زیادہ کھلنا شروع ہو گئے تھے. اینڈ آفٹر دیٹ کیا ہوا کہ انٹرنیٹ ہر گھر میں موجود ہے, ہر موبائل میں موجود ہے. تو 90s کی بات ہے کہ میرا ایک ڈریم ہوا کرتا تھا کہ میرے واچ کے اندر جو چھوٹی سی گھڑی ہے, کیونکہ ابو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے تھے, تو میری یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ اس کے اندر ایک ٹی وی ہو اور میں سردیوں میں, کیونکہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں, تو سردیوں میں کسی اپنا لحاف اوڑھوں اور اندر چھپ کر وہ ٹی وی دیکھوں اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے. تو یہ وہ ایک ڈریم تھا 1990 میں, یہ ایک خواب تھا. لیکن 2020 میں اسمارٹ واچز ہیں جہاں پر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی, ویڈیو اینڈ ایوری تھنگ. تو دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اب اس کووڈ کی وجہ سے
ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے تمام آرڈرز چینج ہو چکے ہیں، تو اب ان آرڈرز کو فیل کرتے ہوئے، جو پچھلی کیلکولیشن ہے انہیں سمجھتے ہوئے، اب ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آنے والے فیوچر کے لیے ٹرین کریں۔ تو میرا میسج یہی ہے اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو ٹیچرس ہمارے کیمپور اکیڈمی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی جو ٹریننگ سیشن چل رہے ہیں انہیں سیریسلی لیں اور آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ پلس جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی اگر ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے، انہیں بھی اگر ٹریننگ چاہیے، تو دا کیمپور اکیڈمی کا پوری انتظامیہ ہر وقت آپ کو وہ ٹیکنیکل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے، اس میسج کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رہیں۔ دا کیمپور اکیڈمی سے جوہر ایوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔